بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر مرکع ادب کے نصاب میں شامل حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ چھٹے شعر سے آج ہم شروع کریں گے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سراپا یعنی سر تاپا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں، معاصی میں لتھڑا ہوا ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، گنہگار ہوں، اور اللہ پاک کی ذات سراپا مغفرت ہے، یعنی اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، رحیم و کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ میری روش یعنی میرا راستہ، میرا چلن خطا کرنا ہے، اور اللہ پاک کا کام میری خطاؤں پر پردے ڈالنا ہے۔ انسان ازل سے خطا کار ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی یہی محبت ہمیں اس کی جانب کھینچتی ہے۔ حوالے کا ایک شعر دیکھیے گا۔ باوجودے کہ پر ہوں عصیاں سے، باوجودے کہ پر ہوں عصیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری افتادگی یعنی میرا گرنا بھی، میری ناکامی بھی، اور میری شکست، میرا زوال حقیقت میں میرے لیے میرے رب کی رحمت تھی، کرم تھا، مہربانی تھی، کیونکہ گرتے گرتے بھی میں نے اسی ذات کا دامن تھاما ہے۔ اگر وہ مجھے نہ گرائے یا مجھے زوال نہ دے تو میں کس قدر مغرور ہو جاؤں اور شاید اپنے انسان ہونے کو بھول بیٹھوں۔ لیکن جب میں راستے سے بھٹکنے لگتا ہوں، گمراہ ہونے لگتا ہوں، تو اللہ کی پاک ذات مجھے گراتی ہے، سبق سکھاتی ہے، اور گرتے گرتے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور میں اس کے آگے توبہ کرتا ہوں اور اسی کا دامن تھامتا ہوں۔ حوالے کا ایک شعر یہاں پر بھی دیکھیے گا۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اگلا شعر۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اللہ کے ایک ہونے، واحد ہونے کی حجت، دلیل یا بحث و تکرار اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے ختم ہو گئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ان تک پہنچایا، یا یوں کہیے کہ صدیوں کی جہالت اور گمراہی، وسوسوں اور شکوک و شبہات سے اللہ کے کلام نے ہمیں نجات دلا دی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہم تک پہنچا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ذات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ کافروں نے اس نور کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی، سازشوں سے بجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نور اپنی ذات پر مکمل ہو کر برقرار رہا۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی سازشیں کیں،
لیکن اللہ نے اپنے کلام کا نور جو اپنی مخلوقات تک پہنچانا تھا وہ وقت مقررہ تک پہنچ کے رہا۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ کافر جو چاہے کر لیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ بہت سی مشکلات آئیں، بہت سے مصائب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، لیکن ان سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ بدر و حنین میں بھی کفار نے کوشش کی، جنگ احد میں بھی کوشش کی، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن خدا نے بچایا۔ خدا اسباب کرنے والا ہے، خدا وسائل پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے اللہ نے اپنا جو نور ہے اس کو پہنچایا اپنی مخلوقات تک۔ دین اسلام جب مکمل ہونے کو تھا، مکمل ہوا، اور کوئی بھی رکاوٹ جو ہے اللہ کے راستے میں حائل نہ ہو سکی۔ اگر ہم اس کو جدید تناظر میں دیکھیں تو آج بھی جو کفار ہیں ان کو یہی مسئلہ ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، باوجود کہ ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، لیکن اسلام پھر بھی متواتر پھیل رہا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اسی لیے کفار کو یہ ڈر ہے کہ یہ دین سب پر غالب نہ آ جائے، اس کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہو جائے گی، اس لیے وہ آج بھی مسلمانوں کے خلاف مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہود و ہنود کی یہ کوششیں آج بھی اسلام کے خلاف جاری ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ چراغ نہ تو کل بجھایا جا سکا اور نہ ہی آج بجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ روشنی کو آپ کبھی بھی پھیلنے سے نہیں روک سکتے، اور جس کے پیچھے خدا ہو وہ تو کسی صورت بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اور آخری شعر ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، غفور ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ وہ انسانوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات جب پکڑنے پر آتی ہے تو اس کی پکڑ سے، اس کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اس کی رحمت اور کرم کی وجہ سے انسان کو گناہ پر گناہ نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، بلکہ اس کی پکڑ اور غصے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عزیز طالبات، آج ہمارا جو حمد کا موضوع ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔ اللہ حافظ۔